نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس کے عطیات اور جس کے انعامات بہت وسیع ہیں اور بہت بھاری بھی ہیں۔ وہ صاحب فضل اور صاحب احسان ہے۔ اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اسی نے زندگی میں ایسے مواقع بنائے کہ جس میں انسان جو ہے وہ نیکیوں کا زیادہ جو ہے وہ زیادہ راجمہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بندوں کا رب ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رمضان کی محبت ڈالی اور ہم پوری تیاری کے ساتھ اس رمضان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو اور ہمیں رمضان کے بعد ایسے گناہوں سے صاف کر دیا جائے کہ جیسے پچھلا سارا صفحہ جو ہے وہ سفید ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سب سے پہلے ہم پورے خلوص سے پورے دل سے جو ہے وہ رمضان کا استقبال کریں گے۔ اہلاً و سہلاً یا رمضان، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جیسا ہمارا رب چاہتا ہے ہم ویسے اس رمضان کو گزاریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے قریب کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان میں داخل ہونا بھی نصیب فرمائے۔ عام طور پر ہم رمضان کو ایک رسم کے طور پر لیتے ہیں، چونکہ ہمارے والدین بھی رمضان میں روزے رکھتے تھے اور وہ افطاری کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے، تو ہم بھی اسی پیٹرن میں سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس ایک مہینے سے ہماری زندگی میں کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی نیکی کا موقع آتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کے کیا کیا ثمرات ہیں اور کیا کیا اس کی برکات ہیں اور کیا کیا اس کے جو ہیں وہ انعامات ہیں جو انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات جب اپنا فرض ادا کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک فریضہ ہے، بس اسے پورا کر دو، روزہ رکھ لو، نماز پڑھ لو، بس اتنا سا کام ہے۔ جیسے کہ ایک مشینی انداز میں کام کیا جاتا ہے، اس طرح ہم اپنا رمضان گزارتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس کام سے ہمارے کتنے درجات بلند ہوں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں، اور یہ کام جو ہیں ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی اور اس کے بعد اس زندگی میں نیکیوں کے مواقع دیے۔ اب بعض جو سلف ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، سلف کہتے ہیں پہلی جو صدیوں کے نیک لوگ تھے نا، ابتدائی صدیوں کے جو نیک لوگ، تو انہیں سلف کہا جاتا تھا۔ تو ایسی لوگ جو ہیں وہ 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی کہ اتنے حریص ہوتے تھے ہمیں رمضان ملے، اور جب رمضان آتا اور رمضان کے روزے رکھتے تو رمضان کے بعد 5 مہینے تک یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما۔ کیا ہم نے کبھی یہ دعائیں کی ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان؟ یہ دعائیں وہ اس لیے کیا کرتے تھے کہ وہ اس کی برکتوں کو جانتے تھے، اس کے بدلے میں ملنے والے انعامات کو جانتے تھے، مگر جب رمضان داخل ہو جاتا تو دعا کرتے کہ ہمیں اس رمضان میں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، اور جب رمضان گزر جاتا تو قبولیت کی دعائیں کرتے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ ان کے دل میں تکبر نہیں تھا کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں، ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں تو اب ہم جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں۔ وہ پھر بھی اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے یہ عمل جو ہیں وہ ریاکاری میں نہ آ جائیں، یا پھر کہیں ہمارے یہ عمل جو ہیں وہ ضائع نہ کر دیے جائیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا استقبال کر لینا چاہیے، اس کا ویلکم کرنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ابو بکر البلخی کہتے ہیں کہ ماہ رجب جو ہے وہ کھیتی لگانے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان
खेती को पानी लगाने का महीना है और माह रमज़ान खेती काटने का महीना है, यानी कि माह रजब से ही तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए और शुबान में तैयारी और तेज़ कर देनी चाहिए और रमज़ान जो है उसको भरपूर तरीके से उसका इस्तकबाल करना चाहिए। अब हमें तैयारी कैसे करनी है? अमूमन तो हमारी तैयारी कैसी होती है कि हम सारे अपनी चीज़ें जो है वो पूरी कर लेते हैं जो हमने अफ्तारी में करनी हो। उसके बाद जो है वो घरों की साफ़ सफाई और बेडशीटें बदलना और साफ मतलब कि इस तरह के सारे काम जो है वो हम करते हैं कि अपनी बाज़ारों में जाना और अपनी जो है वो ड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम तैयारी करते हैं। ये हमने रमज़ान की तैयारी कर ली, ठीक है। लेकिन असहाब कैसे करते थे? जो सहाबा इकराम थे वो किस तरह से तैयारी किया करते थे? वो दिलों की सफाई किया करते थे। घरों की भी सफाई करनी चाहिए, घर को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। रमज़ान से पहले पहले ये सारे काम ख़त्म कर लेने चाहिए ताकि रमज़ान में हम सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करें। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या काम है? दिलों की सफाई। अपने दिलों को साफ़ किया करते थे और दिल साफ़ करके रमज़ान में दाखिल होते थे। ये सहाबा इकराम का अमल था। तो दिल में बुग़्ज़ और नफ़रत जो है वो निकाल देते थे और दिल को बिल्कुल साफ़ कर देते थे। तो ये चीज़ जो है वो कैसे होती है? दिल साफ़ कैसे होते हैं? कि जब ईमान दिलों में रासिख़ हो जाता है तो दिल साफ़ हो जाते हैं। जब ईमान इस कदर बढ़ जाता है कि फिर दिल में अगर ईमान होता है तो फिर बुग़्ज़ और नफ़रत जो है वो दिल में जगह नहीं रहने देते, तो उनके लिए जगह नहीं रहती। तो हमने अपने दिलों में बुग़्ज़ और नफ़रत को इस कदर जगह दे दी हुई है कि अब हमारे दिल में और कुछ आता नहीं है। तो इसलिए रमज़ान के आने से पहले पहले इसकी सफाई करें, इसको इतना साफ़ करें कि रमज़ान में आपके दिल नूर से भर जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत में सवाब के लिए रखे तो इसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। गोया कि रमज़ान आने से पहले पहले हमने अपने दिल में ईमान को लाना है, क्योंकि ईमान के बगैर तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। तो गोया के इस्तकबाल रमज़ान के लिए हमें पहले क्या करना है? अपने ईमान को ताज़ा करना है, नीयत को साफ़ करना है। अगर हम रमज़ान की तैयारी करना चाहते हैं तो ईमान की मजबूती ज़रूरी है, क्योंकि रोज़े रख कर क़याम करके अगर हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं तो ये अमल इस वक्त कारआमद है कि जब हम ईमान वाले होंगे, जब हमारे दिल में ईमान पुख्ता होगा। रोज़ा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा लफ्ज़ बातों से बचने का भी काम है। और अगर रोज़े की हालत में कोई लड़ने के लिए आ जाए, अगर रोज़े की हालत में आपके साथ कोई गलत बयानी करे, अगर रोज़े की हालत में कोई गाली गलौज करे, तो सिर्फ एक ही जवाब दें, मैं रोज़े में हूँ, और खामोश हो जाएं। क्योंकि ये बहुत ही एक बेहतरीन तरीका है अपने नफ्स को भी जो है वो कुचलने का और जो आगे वाला इंसान है उसको भी खामोश करवाने का। बहुत ही बेहतरीन ये जवाब है। तो रमज़ान से पहले पहले दिलों को साफ़ कर लें ताकि दिलों पर नूर ही नूर बरसे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नूर में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमारी नमाज़ों में खुशू खजू पैदा करे, अल्लाह ताला हमारे ईमान को बढ़ा दे। क्योंकि अगर हमने रोज़ा रख के भी ऐसे कामों से परहेज़ ना किया, मिसाल के तौर पर झूठ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रख कर भी जो झूठ बोलने से बाज नहीं आता तो इसके खाने पीने छोड़ने से अल्लाह ताला को की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को खाना पीना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ा भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है। रोज़ा है अपने नफ्स को काबू करना, अपनी ज़ुबान को काबू करना, अपनी आँखों को काबू करना, अपने दिल को काबू में रखना, अपने दिल की सफाई करना, अपने दिल में ईमान भरना, अल्लाह ताला से मोहब्बत करना। ये बहुत ही एक बेहतरीन महीना है, बहुत ही एक बेहतरीन हमारे लिए इनाम है कि हम इस रमज़ान को अगर हम पा लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हमारे लिए मौका है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी कर लें। हम जितने भी हमने गुनाह किए हैं, हम उन अगर जिसने पूरे ईमान के साथ रोज़ा रखा तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये देखिए, बलूगत से पहले जो गुनाह किए, बलूगत के बाद जो गुनाह किए, अभी पिछले हफ्ते जो गुनाह किए, कल जो गुनाह किए,
رمضان سے ایک دن پہلے جو گناہ کیے ہوں گے اور ساری زندگی کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ سب کے سب صاف ہو جائیں گے. صرف ایک ہی شرط ہے کہ روزہ پورے ایمان کے ساتھ رکھنا ہے. ایمان کے ساتھ روزہ رکھیں گے, دلوں کو صاف کر کے روزہ رکھیں گے تو ہی وہ روزہ ہمیں کام آئے گا. اگر ہم اسی طرح صرف بھوکے پیاسے رہیں گے تو وہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, بعد میں بھی اس روزے کا اجر نہیں ملے گا. اور روزہ تو اتنا بہترین عمل ہے, اتنا بہترین عمل ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور روزہ رکھ کے روزے کی حالت میں ہم دعائیں کریں گے تو ہماری دعائیں قبول کی جائیں گی. تو دیکھیں اتنے چھوٹے سے عمل کا کتنا بڑا بدلہ دیا جا رہا ہے. آج کی دنیا میں انسان کتنی عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہیں. تو دیکھیں صلہ جو ہے, انسان کو کسی بھی کام کا صلہ پورا نہیں دیا جاتا. دنیا میں اگر انسان اپنے کسی کام کی اجرت مانگے تو اس کو پوری نہیں ملے گی, چاہے وہ جو بھی کام ہو. لیکن روزے کا صلہ دیکھیں, روزے کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ڈالا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. الصوم لی وانا اجری بھی. اب یہ دیکھیں, یہ بہت ہی زیادہ ایک ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, بہت ہی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور پھر وہ اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں اللہ نے دینا ہے. کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک انسان کا اور رب کا معاملہ ہے. کسی کو نہیں پتا, اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا تو اس کو کوئی دیکھ رہا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے, اور اگر کسی نے روزہ رکھا ہے نا تو کسی کو نہیں پتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں, کیونکہ یہ وہ صرف اس انسان کو پتا ہے کہ اس نے کبھی پانی نہیں پیا جب روزے میں ہو, اس نے وضو کرتے ہوئے پانی جو ہے وہ منہ میں رکھا لیکن حلق تک نہیں لے کر گیا. یہ ہے انسان کا جذبہ اور روزہ, اور اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر خود دینا ہے. تو دیکھیں اتنی محنت کر کے اگر ہم روزہ رکھیں گے, سارا دن بھوکے پیاسے رہیں گے تو ہمارے دل میں صفائی نہیں ہوگی تو پھر وہ روزے ہمیں کیا فائدہ دیں گے. آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے تو ہمارے روزے جو ہیں وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے. وہ خوبصورت عمل جس کی خوبصورت جزا ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ رکھا ہے جنت کے لیے, باب الریان, کہ جہاں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے. تو اگر ہم نے اپنے رمضان کو بہترین کرنا ہے, اپنے رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے, تو پھر اس کا استقبال کریں, بھرپور طریقے سے استقبال کریں, خوش ہو کر استقبال کریں, پورے دل سے استقبال کریں. اور وہ اپنے دلوں کو صاف کر کے, اپنے دلوں کو صاف کر کے اگر ہم رمضان کا استقبال کریں گے, رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے نفس کی صفائی کریں گے, تو پھر ہم جو ہے وہ اس رمضان سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں بھرپور طریقے سے عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رمضان کی تیاری کرنے کے لیے بھرپور دلوں کی صفائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علينا إلا البلاغ المبين وما توفيقي إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.